اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ ہے جو خواتین کا جو عالمی دن ہے، اس پر پاکستانی قوم نے خواتین کو خراج تقسیم پیش کی، جس میں سب سے زیادہ نام ڈاکٹر یاسمین راشد اور عالیہ حمزہ اور بشریٰ بی بی، جو پاکستان کے اس وقت ظلم اور ستم کے پہاڑ جن پر توڑے گئے، ان خواتین اور عالیہ حمزہ، صنم جاوید، ختیجہ شاہ اور کتنی خواتین ہیں جو پاکستان میں۔ اور میں سب سے بڑا جو خراج تقسیم پیش کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر رشمی سے بھی پہلے، وہ ہے ڈاکٹر مارا بلوچ، جو نام بلوچستان کے جو لاپتہ افراد ہیں ان کے لیے آواز اٹھاتی ہیں۔ اس پر تفصیلات سے آپ لوگوں کو آگاہ کروں گا۔ سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اور دنیا بھر میں خواتین کا عالمی دن منایا گیا، اور جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد نے نواز شریف جیسے گھٹیا انسان کو 3 دفعہ وزیر اعظم، بزدل، بھگوڑا، شیطان آدمی کو شکست دے کر ڈاکٹر یاسمین راشد نے ثابت کیا کہ بے گناہوں کے ساتھ ہمیشہ خدا ہوتا ہے۔ اور 47 فارم بنائے گئے جو پاکستان کی تاریخ میں نون لیگ کے خود رہنما کہتے ہیں کہ یہ بھگوڑا شخص ہارا ہوا ہے، یہ فارم 47 کی پیداوار الیکشن ہارا ہوا ہے۔ اور ڈھیٹ ایک غیرت مند انسان ہوتا ہے، اگر اس کو پتہ چلے کہ میں یہ چیز میری نہیں ہے تو واپس کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ یار میری چیز نہیں، میرے اس پر حق نہیں ہے۔ لیکن نواز شریف یا دنیا کا کوئی ایسا شخص بھی ہو جو سمجھے کہ میں ایک عورت جو قید ہے، جس کی نہ کوئی کمپین کی گئی ہے، نہ اس کو کوئی جلسہ جلوس کی، اس کے بعد 3 دفعہ وزیر اعظم بننے والا الیکشن ہار گیا، اس پر اس خواتین کو قید رکھا ہوا ہے۔ اور یہ ضد نواز شریف کی ہمیشہ یاد رکھو کہ پاکستان قوم اس کا بدلہ ضرور لے گی۔ پاکستانی قوم کی جو ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، تاریخ ہمیشہ یاد رکھیے، کیونکہ ہم تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہیں اور تاریخ پڑھنا ہمارا کام ہے اور آپ لوگوں کو آگاہ کرنا ہے۔ جب یہ ویڈیو آپ کو 10 اور 12 سال بعد ملے گی تو آپ کہیں گے کہ بات ہماری ٹھیک تھی اور ہم تاریخ کے اسٹوڈنٹ تھے اور تاریخ کو پڑھنے والے لوگ ہیں، اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم ہوگا۔ لیکن افسوس اس وقت یہ بیان دونوں جانب آ جا رہا، میں کھل کے کروں، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اور پاکستان کے عدالتی نظام کی جانب سے یہ بیان ہوگا کہ ان ججوں نے پاکستان قوم کے جو اس وقت موجود سپریم کورٹ میں جج ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی، کیونکہ جب کہا جاتا کہ اس بار الیکشن مداخلت نہیں کی جائے گی، اس سے زیادہ بڑھ کے مداخلت کی جاتی ہے۔ پاکستان کا زراعت شعبہ، نہری شعبہ، ہر شعبہ میں اسٹیبلشمنٹ گھسی جا رہی ہے، اور پاکستانی عوام آخر کب تک دیکھتی رہے گی؟ دیکھی ریاست میں ہمیشہ کہتا ہوں ریاست پاکستان کی عوام ہے، عوام کے سوا ریاست کوئی نہیں۔ عوام ہے تو ہم ٹیکس دیتے ہیں نا۔ کیا جنرل عاصم منیر جو آرمی چیف ہے وہ خود اپنی تنخواہ نہیں لیتا؟ کیا DGI جنرل عاصم ملک تنخواہ خود نہیں لیتا؟ کیا آرمی کے افسر جو ہیں وہ تنخواہ نہیں لیتے؟ کیا پارلیمنٹ تنخواہ نہیں لیتے؟ کیا چیف جسٹس تنخواہ نہیں لیتا؟ کیا اینی بینچ جو عسکری ٹوٹ ہے یہ بینچ تنخواہ نہیں لیتے؟ سب تنخواہ لیتے ہیں کس سے؟ کہ پاکستانی قوم کے ٹیکس کے پیسے سے۔ تو اس کا مطلب ہے ریاست پاکستان ہے، نہ آرمی ہے، نہ پولیس ہے، نہ سپریم کورٹ ہے۔ دیکھیے کہ جس ملک کی عدالتی نظام اور جس ملک کا قومی نظام یہ ہو، لیکن تاریخ میں پڑھو نا، جو حقیقت ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ بیان کروں۔ خواتین کے دن جو عالمی ہے، اس میں نون لیگ کے یہ لوگ اور آف لائن یہ بات کہتے ہیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو تو نواز شریف کی وجہ سے قید کیا ہوا ہے، تو عدالتی نظام نواز شریف کی رنڈی ہے؟ کیا سپریم کورٹ نواز شریف کی رنڈی ہے؟ جو قانون و انصاف کے فیصلے نہیں کر سکے اور نواز شریف کی خواہش پر چلتا رہے۔ لیکن افسوس پاکستان کے عدالتی نظام جب اس وقت کہے گا تو یہ ویڈیو ہم آپ کو اس وقت پن کر کے بتائیں گے کہ عالم خواتینوں کے ساتھ کیا جبر سلوک ہوتا رہا۔ پاکستان کی تاریخ میں دہشت گردی جو دوسرے نمبر پر پاکستان، افغانستان اور سیریا بھی ہم سے پیچھے ہیں، لیکن افسوس پاکستان کی جو سیکورٹی ادارے ہیں وہ اس بات پر خاموش ہیں، کیونکہ پاکستان اور پاکستان میں موجود جو حالات ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ پاکستان کی جو آنے والی اور جو وسائل ہیں وہ آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ معلوم ہے۔ پاکستان میں جو چل رہا ہے نظام اور پاکستان میں جو ہو رہی ہیں وہ چیزیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے جو
خواتین کے دن عالمی پر جانتے ہیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے نواز شریف کو 70,000 ووٹ کی شکایت، اگر 2,000 ہوتے تو نیچے اوچے کر لیتے تو بات بنتی، لیکن اتنا دھاندلا کیونکہ پوری دنیا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ یہ کیسے ہو سکتا کہ 3 مرتبہ کا وزیر اعظم، ایک خاتون جو الیکشن ہاری ہوئی ہے اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے، وہ نواز شریف کو الیکشن میں 4 خانے چٹ کر دی، نواز شریف کو زمین بوس کر دی، اس کے باوجود یہ شخص بنا بیٹھا ہے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ افراد لاپتہ ہیں اس پر ڈاکٹر مارنگ بلوچ صاحبہ احتجاج کرتی ہے۔ دیکھیے، اگر میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس پارٹی سے تعلق رکھتا ہو کوئی شخص ہو، اس کو آئین و قانون کے مطابق اسے عدالتوں یا فوروں میں پیش کیا جائے، ایسا نہیں کہ اسے اٹھا کر غیر قانونی اور غیر شرعی طریقے سے کیا جائے۔ اور پاکستان کی عوام اور پاکستان کی قوم پاکستان کی مالک ہے، باقی سب ملازم ہیں اور ملازم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ سپریم کورٹ پاکستانی عوام کی ملازم ہے، اسٹیبلشمنٹ پاکستانی قوم کی ملازم ہے، اور جو دوسرے لوگ بھی ہیں وہ بھی پاکستان قوم کے ملازم۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ شکریہ۔